بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 کلاس السلام علیکم. آپ اپنی پاکستان سیریز کی بکس کا پیج نمبر کھولیں گے 111. ہم چیپٹر 4 پڑھ رہے تھے ہسٹری آف پاکستان، جس میں ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1962، جس میں ہم نے اس کے کچھ پوائنٹس پڑھے تھے. ہم نے یہ پڑھا تھا یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایوب خان نے کنٹری میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی تھی یا پرومولگیٹڈ کیا گیا تھا یہ کنٹری میں جون 8 1962 کو. اب اس کی خاص خصوصیات کیا تھیں؟ ایک تو یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں 250 آرٹیکلز تھے، اس میں 5 گوشوارے تھے، اس میں 8 ترامیم تھی اور مارشل لا کے 31 اس میں ضوابط جو ہے موجود تھے، اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. پھر ہم نے پڑھا تھا یہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے، وفاقی آئین ہے. اس میں پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل تھا، مشرقی صوبہ اور مغربی صوبہ، اور دونوں صوبوں کے نمائندوں کی یکساں تعداد جو کہ 40 ہزار تھی وہ اس میں شامل تھی، اور آئین میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وضاحت کی گئی تھی. پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ یہ پریزیڈنشیل کانسٹیٹیوشن تھا، یہ صدارتی آئین تھا جس میں ملک کا سربراہ بھی صدر تھا اور حکومت کا سربراہ بھی، اور اس کا انتخاب جو ہے وہ 80,000 اراکین جو کہ بنیادی جمہوریتوں کے تھے وہ 5 سال کے لیے کرتے ہیں، اور تمام انتظامی اختیارات کا محور جو ہے وہ صدر ہیں، اور انہیں قانون سازی کے وسیع اختیارات بھی حاصل تھے. اور کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے بجائے صدر کے سامنے اپنے جواب دیتے، اور تمام اہم تقرریاں جو تھیں وہ اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ صدر کے ہاتھ میں تھی. تو آج ہم نے آگے اس کے مزید کچھ پوائنٹس پڑھنے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ریگڈ کانسٹیٹیوشن، جس کا مطلب ہوتا ہے استوار آئین. استوار آئین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کس طرح اس میں چینجنگ کی جا سکتی ہے. انڈر دس کانسٹیٹیوشن 2/3 میجورٹی آف دا پارلیمنٹ could amend the constitution by the authorization by the president was compulsory to make this amendment valid. اب آئین میں تبدیلی کے لیے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت جو ہے اس کے حق میں آواز اٹھانا، یا 2/3 اکثریت کی یوں سمجھے کہ ہاں ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ کس نے لینا ہے؟ صدر نے لینا. اگر صدر نے اس کو اوکے کر دیا تو وہ چینجنگ اس کی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. نیکسٹ اس میں کیا ہے جی؟ یہ یونیکیمرل لیجسلیچر ہے، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں یک ایوانی مقننہ ہے. ٹھیک ہے، ایک ایوان ہے اس میں. لائک دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 یونیکیمرل لیجسلیچر واز انٹروڈیوسڈ ان دا Constitution of 1962. It was named as the National Assembly to be elected by an electoral college through indirect election for 5 years. Both the provinces had equal representation in it. یونیکیمرل لیجسلیشن میں ہم نے کیا پڑھا؟ اسے ہم کہتے ہیں یک ایوانی مقننہ. اسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا، ایک ہی ادارہ بنایا گیا، اور اس میں جو ہے 5 سال کے لیے ادارہ کے ارکان جو ہے منتخب ہوتے ہیں، اور جس میں دونوں صوبے کون سے؟ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، دونوں صوبوں کو ایکول جو ہے نمائندگی یہاں پہ دی گئی. نیکسٹ ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہ ہے اس کی سنگل سٹیزن شپ یا واحد شہریت. لائک دا کانسٹیٹیوشن 1956 دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 enforced the principle of single citizenship in Pakistan. All the citizens of Pakistan were neither the citizens of East Pakistan or the West Pakistan, rather they were the citizens of Pakistan. یعنی ایک ہی شہریت ہے وہاں پہ، اور ایک ہی شہریت کا اصول اپنایا گیا جو کہ 1956 میں بھی تھا کہ پاکستان کے تمام شہری صرف پاکستان کے شہری ہیں. ہاں وہ مشرقی پاکستان میں رہ رہے ہیں یا مغربی پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ پاکستانی ہی کہلائیں گے. ان کے ساتھ مشرقی یا مغربی والا کوئی بھی کنسیپٹ جو ہے وہ ساتھ نہیں آئے گا. نیکسٹ ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس، جنہیں ہم کہتے ہیں بنیادی حقوق جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس واز مینشن ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دیئر رائٹس ور گرانٹیڈ. ایک تو بنیادی حقوق شامل بھی کیے گئے اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی دی گئی. نو لا وڈ بی میڈ ان دا وائلیشن آف رائٹس لیڈ ڈاؤن ان دا کانسٹیٹیوشن. اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا، قانون سازی مکمل نہیں کی جائے گی جہاں پہ ان کی خلاف ورزی ہوگی. نو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ وڈ ٹیک اینی اسٹیپ اگینسٹ دیز رائٹس. اور حکومت کا کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا. سم موسٹ امپورٹنٹ آف دیز ور فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. ان میں سے سب سے اہم ترین کیا تھا حق حاصل تھا؟ وہ تحریر اور تقریر کا تھا. فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ پیسفل اسمبلی. فریڈم ٹو پریکٹس ریلیجن اینڈ پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی. کہ اس میں کیا کیا تھا کہ ایک تو ان کی تحریر و تقریر کی آزادی تھی،
اور انجمن سازی مذہبی آزادی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ اس میں شامل تھا۔ تو 9 کلاس آج ہم نے مزید اس کے 4 پوائنٹس اور پڑھ لیے ہیں، تو آپ ان ساتھ ساتھ اپنی لرننگ کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔